نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ کے بچوں تک، ہماری نوجوان نسل تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے موضوعات پہنچے۔ ہمارے ساتھ بندے رہنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور یہ شارٹ ویڈیوز ہیں جو ڈیلی بیسس پر آپ اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ سارے دور آئے اور ان میں سے گزرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اس لیے اس کی قدر کیجیے۔ میرا آج کا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبائل کا دورہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معمول تھا جب حج کا زمانہ آتا تھا اور عرب کے قبائل ہر طرف سے آ کر مکہ کے آس پاس اترتے تھے، تو آپ ایک ایک قبیلہ کے پاس جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے۔ عرب میں مختلف مقامات پر میلے لگتے تھے جن میں دور دور کے قبائل آتے تھے۔ آپ ان میلوں میں جاتے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ ان میلوں میں سے عکاس، جو کہ اہل عرب کا قومی اور علمی دنگل تھا، یہاں پر مشہور عرب قبائل بنو عامر، محارب، فزار، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، عبس، بنو نضر، کندہ، کلب، حارث بن کعب، ازرع، ہزارمہ مشہور قبائل ہیں۔ ان سب قبائل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن ابو جہل ہر جگہ ساتھ ساتھ جاتا اور جب کسی مجمع میں تقریر کرتے تو برابر کہتا دین سے پھر گیا ہے اور جھوٹ کہتا ہے۔ بنی حنیفہ یمامہ میں آباد تھے۔ ان لوگوں نے نہایت تلخی کے ساتھ جواب دیا۔ مسیلمہ کذاب نے آگے چل کر نبوت کا دعویٰ کیا، اسی قبیلہ کا رئیس تھا۔ قبیلہ بنو زحل کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مفروق سے کہا، تم نے کسی پیغمبر کا تذکرہ سنا ہے؟ وہ یہی ہیں۔ مفروق نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے کہا، برادر قریش، تم کیا تلقین کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا ایک ہے اور اس کا پیغمبر ہوں، اور یہ آیتیں پڑھ دیں سورۃ الانعام میں سے۔ کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ خدا نے کیا چیزیں حرام کی ہیں، یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کا حق کی خدمت بجا لاؤ اور اپنے بچوں کو افلاس کے خیال سے قتل نہ کرو، ہم تم کو اور ان دونوں کو روزی دیں گے۔ فحش باتوں کے پاس نہ جاؤ، وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور آدمی کی جان جس کو خدا نے حرام کیا ہے نہ حق ہلاک نہ کرو۔ اس قبیلہ کے رؤسا مفروق، مسنی اور حانی بن قبسیہ تھے، اور وہ سب اس موقع پر موجود تھے۔ ان لوگوں نے کلام کی تحسین کی، لیکن کہا کہ مدتوں کا خاندانی دین دفتن چھوڑ دینا زود اعتقادی ہے، اس کے علاوہ ہم کسرہ کے زیر اثر ہیں اور معاہدہ ہو چکا ہے، ہم کسی کے زیر اثر میں نہ آئیں گے۔ آپ نے ان کی راست گوئی کی تحسین کی اور فرمایا، خدا اپنے دین کی آپ مدد کرے گا۔ قبیلہ بنو عامر کے پاس گئے تو ایک شخص نے جس کا نام رحیرہ بن فراس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سن کر کہا، یہ شخص مجھ کو ہاتھ آ جائے تو میں تمام عرب کو مسخر کر لوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ہم تمہارا ساتھ دیں اور تم اپنے مخالفوں پر غالب آ جاؤ تو تمہارے بعد ریاست ہم کو ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا، ہم اپنا سینہ عرب کی آماج گاہ بنائیں گے اور حکومت غیروں کے ہاتھ آئے، ہم کو یہ غرض نہیں۔ اس کے بعد قریش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا رسانی جاری رہی۔ اسباب مذکورہ بالا کی بنا پر قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی اور چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ستائیں کہ ہم مجبور ہو کر تبلیغ اسلام سے دستبردار ہو جائیں۔ سوئے اتفاق یہ ہے کہ جو کفار آپ کے ہمسایہ تھے، یعنی ابو جہل، ابو لہب، اسود بن ابو یغیث، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، عنبہ بن حجاج، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن عبد العاص، سب قریش کے سربراہ اور رؤسا تھے، اور یہی سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے، نماز پڑھتے وقت ہنسی اڑاتے، سجدہ میں آپ کی گردن پر اجڑی لا کر ڈال دیتے، گلے میں چادر لپیٹ کر اسے زور سے کھینچتے کہ گردن مبارک میں بدیاں پڑ جاتی۔ آپ کی روحانی قوت اثر کو دیکھ کر لوگ جادوگر کہتے، دعوائے نبوت کو سن کر مجنوں کہتے، باہر نکلتے تو شریر لڑکے پیچھے پیچھے غول باندھ کر
چلتے، نماز جماعت میں قرآن زور سے پڑھتے تو قرآن کے لانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اتارنے والے خدا کو گالیاں دیتے، نعوذ باللہ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ قریش بھی وہاں پر موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا کاش اس وقت تک کوئی جاتا اور اونٹ کی اوج نجاست سمیت اٹھا کر لاتا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ عقبہ نے کہا یہ خدمت میں انجام دیتا ہوں، چنانچہ اوج لا کر آپ کی گردن پر ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گر پڑتے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ کو خبر کی اور وہ اگرچہ اس وقت صرف 5-6 برس کی تھی لیکن جوش محبت سے دوڑی آئی اور اوج ہٹا کر عقبہ کو برا بھلا کہا اور بد دعائیں دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی مجمع عام میں دعوت اسلام کا آغاز فرماتے تو ابو لہب جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا برابر سے کہتا یہ جھوٹ کہتا ہے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ اسلام نہیں لایا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بازار المجاز میں گئے اور مجمع میں گھس کر لوگوں سے کہا لا الہ الا اللہ کہو۔ ابو جہل خواب پر خواب پھینکتا جاتا اور کہتا اس کے فریب میں نہ آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لات و عزا کی پرستش چھوڑ دو۔ طائف میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اذیتیں پہنچائیں اس کا بیان پیچھے گزر چکا ہے۔ ان سب تکلیفوں کے بعد مسلمانوں کا گھبرانا یقینی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو تسلی دی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قریش کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ان کے حق میں بد دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے کہ تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں جن کے سر پر آرے چلائے جاتے تھے اور چیر ڈالے جاتے تھے تاہم وہ اپنے فرض سے باز نہ آئے۔ خدا اس کام کو پورا کرے گا یہاں تک کہ شتر سوار سے صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ میرا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل نئے موضوع کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔